آپ کو جو غسل دیا گیا جس کے اوپر کہ بیری کا درخت تھا، آخری غسل آپ کو جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے جو غسل دیا گیا اس کنویں کے پانی سے دیا گیا. یہ کنواں ہے. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں میں کیسے بیان کروں، تو کچھ صحابہ بیچ میں پرا رہے تھے درد سے. آپ نے فرمایا مدینہ منورہ کی خاک میں شفا ہے، یہ اپنے زخموں پر لگا. دیکھیں اونٹ کا پاؤں آپ دیکھیں نا بالکل. اب سارے وہ بھی پاؤں کہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں، لیکن جو بندے نے ہمیں بتایا اس نے کہا یہ اونٹنی کا پاؤں ہے. میں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میں للہ و رسول آپ کے ساتھ ہوں. جو میری معلومات مدینہ شریف میں رہتے ہوئے مجھے ملی میں آپ کو دے رہا ہوں، لیکن زیادہ تر زیادہ سینہ در سینہ. یہ وہی کنواں ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے میرے وصال کے بعد اس کنویں کے پانی سے غسل دیا جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آج رات کو خواب دیکھا کہ آج صبح میری ایسے کنویں پہ ہوئی ہے جو جنت کا کنواں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس وقت موجود ہوں ایسے کنویں پہ جس کو ایک نہیں کئی شرف حاصل ہیں. اس کنویں کے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا تھا وصال کے بعد. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آج رات کو میں نے خواب دیکھا کہ صبح میری ایسے کنویں پہ ہوئی ہے جو جنت کا کنواں ہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ یہاں اس کنویں پہ تشریف لائے اور اس کنویں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اور کچھ شہد انڈیلا تھا. تو آئیے ہم آپ کو اس کنویں کا وزٹ کرواتے ہیں. تو یہ وہی کنواں ہے جس کنویں کے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا تھا. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وصیت کی تھی اس کے بارے میں، جب میرا وصال ہو جائے تو مجھے اس کنویں کے پانی سے 60 ڈول پانی سے مجھے غسل دیا جائے. اور یہیں اس کنویں سے 60 ڈول پانی مسجد نبوی لے جایا گیا تھا اور وہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا تھا. ابھی جو میں اس وقت موجود ہوں یہاں اس کنویں پہ کافی زیادہ کنسٹرکشن کا کام ریسنٹلی کیا گیا ہے. اور یہیں پہ آپ بیک سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک مسجد بنائی گئی ہے سعودی گورنمنٹ کی جانب سے. بہت ہی خوبصورت مسجد ہے. وہ مسجد کا بھی وزٹ ہم آپ کو دکھائیں گے اسی ویڈیو میں آگے جا کے. اس کی جو ٹائمنگ ہے دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے ڈیئر وزٹر وزٹ فار گیرس وال بگنس فرام، یعنی 2 بجے سے یہ اوپن ہوتا ہے رات کے 9 بجے تک. تو 2 بجے سے اس کی رات کے 9 بجے تک اس کی یہاں پہ ٹائمنگ ہے. اور یہ یہاں پہ اس کے یہاں پہ بالکل انٹرنس پہ یہاں پہ ان کی یہ تصویریں بھی یہاں پہ لگائی ہوئی ہیں اور ادھر بھی یہاں پہ ان کی تصویریں یہاں پہ یہ لگی ہوئی ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں، اور یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. اور یہاں سے جو ہے اس کی یہ انٹرنس ہوتی ہے، یہ دیکھیں یہاں سے. یہاں پہ جو ہے اس کے متعلق ہسٹری بھی لکھی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہے گھار ویل از ون آف دا ہسٹوریکل سائٹ لنکڈ ٹو دا بایوگرافی آف دا پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم. اٹ از ان دا اولی ڈسٹرکٹ آن قربان روڈ ساؤتھ آف دا پروفیٹ موس. اٹ از 1500 meters to the northeast of the Quba mosque. The well is lined with the basalt stones and it is surrounded by a building of foundations. Historical sources narrated that Malik bin al-Nahad dug the Ghar was the grandfather of Saad bin Khaitama bin al-Harith, the latter of whom owned the wall when the hosted Prophet Muhammad peace be upon during the Hijrah migration from the Makkah to Medina. The Prophet was said to have drank water and made ablution from the wall. He dreamed that he took his position on a wall from paradise in the morning and he took his position on Ghar's well. The Prophet instructed Ali bin Abi Talib to wash him after his demise with 7 water skins from Ghar's well. He attributed the wall to himself, referring to it as my well.
یہ دیجیے یہاں پہ ہسٹری جو بورڈ یہاں پہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے لگایا گیا تھا، اور یہ سعودی گورنمنٹ کی ایک بہت زیادہ اچھی کوشش ہے، جو یہاں پہ زائرین آتے ہیں ان کو یہ معلومات یہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بورڈ پہ ہسٹری لکھی ہوتی ہے، یہ یہیں پہ نہیں ہے، یہ جگہ جگہ جتنی بھی یہاں پہ تاریخی جگہیں ہیں، تاریخی مقامات ہیں، یہ ساری جگہوں پہ یہاں پہ یہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے یہ بورڈ یہاں پہ لگائے گئے ہیں۔ آپ کو جو غسل دیا گیا اس کے اوپر کہ بیری کا درخت تھا، آج بھی بیری کے درخت کے پتے ڈالتے ہیں ہم جب کسی کو نہلاتے ہیں، اچھا وہ اس وجہ سے اس وجہ سے۔ یہ پرانی تصاویر ہے جہاں کی۔ ہاں جی، یہ مڈیر ہے، ہم نے دیکھی ہوئی ہے، اس مڈیر کا پتھر بھی میرے پاس ناچیز کے پاس موجود ہے، جو کہ میرا خیال ہے آپ کا آخری غسل، آپ کو جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے جو غسل دیا گیا اس کنویں کے پانی سے دیا گیا۔ یہ دیکھیں نا، یہ پتھر جو ہے نا پڑے ہوئے، ماشاءاللہ انشاءاللہ یہ پہلے مڈیر ہم نے دیکھی ہوئی ہے بڑی اچھی طرح۔ میں نے اس کی مڈیر کی اس وقت زیارت کی جب یہ بند تھا، اس کے اوپر ایسے کور چھت تھا اس کا، پھر یہ پتہ نہیں حکومت کے دل میں کیا رحم آیا تو انہوں نے اس کو اس طرح اوپن کر دیا ہے۔ یہ پتھر جو ہے، یہ جگہ اس پہ ہم آتے تھے، اس کے اندر لوگوں نے دیوار کے اندر ایسے سوراخ مارا ہوا تھا، وہ پھر بند کرتے تھے، پھر لوگ صحیح اس کو کھول دیتے تھے۔ یہ کنواں ہے، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں، میں کیسے بیان کروں، صحابہ کو نہیں مل رہے، صحابہ پریشان ہو گئے کدھر گئے، صحیح آپ سرکار دو عالم سے کنویں کی منڈیر کے اوپر اپنے قدمِ اشی میں لٹکا کر تشریف فرما ہو گئے، تو ادھر آپ کی خوشبو پانی کے ساتھ گئی، ماشاءاللہ پھر سبحان اس خوشبو کے ذریعے صحابہ ادھر آئے۔ یہ تاریخی واقعات ہیں، ابھی ہم نے بھی جو محبت والے لوگ آئے ان سے سنے، کئی اور چیزیں منسوب ہیں، میں ابھی آپ کو کنفرمیشن نہیں ہے، میں نہیں بتا سکتا۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لاب مبارک اور شہد اس میں انہوں نے ڈیلا، جس سے کنویں کا پانی بس میٹھا میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ جب وہ کنواں دوسرا ہے، بیر شفا ہے، یہ سارے کنویں جتنے بھی ہیں میٹھے آپ کے لعاب سے ہی ہوتے ہیں، بیر شفا ہے، بیر روحا ہے، یہ سارے اسی طرح۔ اچھا یہ کنواں بھی ہوا تھا؟ یہ بیر غرس، اس کے بارے میں میں ایسی کو بات اچھا یہ اس کا بات یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مل نہیں رہے، صحابہ ڈھونڈ رہے ہیں اچھا کہ حضور کے لیے تشریف لے گئے، صحیح تو جب اس باغ میں آئے تو پانی سے خوشبو آ رہی تھی، ماشاءاللہ تو ان کو آ گیا ذہن میں کہ حضور یقیناً کنویں پہ ہوں، آپ قدمِ شریف ہیں لٹکا کے بیٹھے ہوئے تھے منڈیر کے۔ یہیں سے یہ کنویں کے پیچھے بالکل جو ہے یہاں برابر میں دیکھ سکتے ہیں یہ کنواں ہے، اس کے برابر میں یہاں پہ ابھی انہوں نے یہاں پہ ایک مسجد بنائی ہوئی ہے، تو یہ دیکھیں یہ راستہ جا رہا ہے یہاں سے مسجد کے لیے، اور ابھی یہاں پہ مغرب کی نماز ہوئی ہے، لوگوں نے یہاں پہ مغرب کی نماز پڑھی ہے۔ یہ دیکھیں یہ مسجد ہے، یہاں پہ ہم آپ کو یہاں سے اندر کی یہ مسجد بھی دکھا دیتے ہیں۔ قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب تو یہ کنواں ہے، کنویں کے برابر میں یہاں پہ یہ مسجد ہے۔ تو یہ تھی جی ہسٹری جو عائش صاحب نے ہمیں بتائی یہ کنویں کے بارے میں۔ غارس اس کو کہتے ہیں، کنویں کو غرس کے نام سے اس کنویں کے کہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ انگلش میں پڑھے تو غرس آئے گا اور عربی میں پڑھے تو غارس آئے گا اس کو۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ منورہ کی خاک میں شفا ہے، یہ اپنے زخموں پر صحابہ نے لگائی، صبح تک زخموں پہ زخم مندمل ہو گئے، اس کو کہتے ہیں کافی شفا والی جگہ، لیکن بڑے عرصے سے انہوں نے اس جگہ تقریباً بند کیا ہوا ہے۔ ہم نے اس وقت دیکھی جب وہ جگہ آباد تھی،
अभी आहिस्ता 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 वक्त के साथ 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 लोग वहाँ रुकते थे ना, फिर सड़क के ऊपर हजूम होना, पुलिस ने नहीं खड़े होने देना। इस तरह तब्दीलियाँ वक्त के साथ साथ होती रहेंगी। सही बात। तो अभी हम उसी जगह पे जा रहे हैं, ताकि शिफा वाले जगह। खाके शफा वाली जगह पे जा रहे हैं। तो जितने भी वो जगह अभी आज हमने आपको मदीना की जो यादें करना पड़ता था। आगे इतला करते थे लोग अपने अपने घरों में उनके इस्तिकबाल की तैयारी कर, तो कुछ सहाबा बीच में बुला रहे थे दर्द से। आपने फरमाया मदीना मुनव्वरा की खाक में शिफा है, ये अपने जख्मों पर लगा। ये वाली जो सामने जो जगह है, ये वाली खाके शफा वाली जगह है। और जॉय साहब ने हाँ बताया कि वो यही जगह है। सहाबा कराम जब जंग में ज़ख्मी हो गए थे और उनके ज़ख़म नहीं भर रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे अर्ज़ किया कि आप लोग ये मिट्टी अपने जिस्म पे लगाएं, ये मिट्टी खाके शिफा वाली है। तो सहाबा कराम ने ये मिट्टी अपने जिस्म पे लगाना शुरू कर दिए और सुबह तक उनके जिस्म पे जितने भी ज़ख़म थे वो भरने शुरू हो गए। उनके ज़ख़म बिल्कुल ठीक हो चुके थे। तो यूँ ये जो मिट्टी है, ये मदीना की मिट्टी खाके शिफा वाली है। यूँ तो आती हैं और यहाँ जगह आ गई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, ठीक है? क्या हाल है चाचा? ये अभी हम जा रहे हैं जिस तरफ जहाँ पे रोशनी का और लगा था पत्थर पे, और पत्थर नरम हो गया था, तो वो नक्श अभी भी मौजूद है। देखो ज़्यादा ये देखिए, सुभान अल्लाह जी, यहाँ पे भी है ना, ये भी एक नक्श है। बस ये है। लेकिन ये देखें ऊँट का पाँव आप देखें ना, बिल्कुल। हाँ, अब सारे वो भी पाँव कहते हैं, ये भी कहते हैं, लेकिन जो बंदे ने हमें बताया उसने कहा ये ऊँटनी का पाँव है। और हकीकत में नजर भी आ रहा है। हाँ, जूम करके थोड़ा बिल्ली बनाना। ये है जी वो ऊँटनी का पाँव, देखिए ये। और ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे, इसकी थोड़ी डिटेल आप दे दें। किसी कबीले की सुलह करवाने में जब नाम भूल गया है, तो आप तशरीफ लाए तो कुछ उसमें थोड़ी सी ना, कुछ वो तबा के आपके मिजाज के मुताबिक बातचीत, मतलब वो अपने वादे पे कायम ना रहे, आप नाराज़गी का इज़हार करके यहाँ से उठे। सही। उस वक्त डाची का पाँव जो है ना जहाँ लगा, तो वो मैंने बार बार बता रहा हूँ मैं आपको कि ये सुनी सुनाई सीना दर सीना। हाँ, ये भी बता देना। कोई चीज़ इसमें अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, मैं लिल्लाह व रसूल आपके साथ हूँ। जो मेरी मालूमात मदीना शरीफ में रहते हुए मुझे मिली, मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर ज़ियारतें सीना दर सीना है। कोई अगर इसमें कमी बेशी हो जाए, अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह आलम। अब मेरा और आपका गलत बयानी करना मकसद नहीं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी, सही कह रहे हैं कसदन नहीं हम इंशाल्लाह कोई भी गलत बयानी करते, चूँकि हमने क्या इसमें जी। माफ़ करे। तो ये सीना दर सीना बातें हैं, ये भाई साहब ने भी सुनी बातें हैं कि यहाँ पे ऊँटनी का पाँव लगा था और ये नक्श बन गया था। इस तरफ भी अगर देखें तो यहाँ पे भी एक इसी तरह के नक्श यहाँ पे भी मौजूद है। यही थोड़ा छोटा है, ये देखिए हाथ का साइज, ये भी एक नक्श मौजूद है। और इस तरफ देखें तो यहाँ पे भी एक नक्श है, अब लेकिन लगता है ये भी, लेकिन ये बताने वाले ने एक ही बताया, उसने कहा यही है। हाँ, वो बोल रहे हैं कि बताने मगर हो भी सकता है यही हो, क्योंकि ये पूरा उनका एक पाँव लगता है। पाँव के बराबर है। यही होगा इंशाल्लाह। अब देखो ना ये